محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات مقدس کے لیے خاص ہے، اور درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مجتبی حبیب خدا رہبر و رہنما قاب قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اطہر اور مطہر کے لیے خاص. اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا قرآن مجید میں سورہ الم نشرح سورہ نمبر 94 آیت نمبر 4 کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارا ذکر تمہارے لیے، اور بلند کر دیا آپ کا ذکر آپ کے لیے. آج میں انشاءاللہ تعالی ذکر مصطفیٰ کہ اللہ پاک نے
اپنے پیارے نبی محمد، آج عنوان میں نے شروع کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت کے ساتھ صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے رسول کی شان، عظمت اور مقام، اس حوالے سے ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں ذکر مصطفیٰ بیان کروں، جب نام آئے، پیارا نام، دلارا نام، عظیم نام، عظمت والا نام آئے محمد، سب کی آواز نہیں آئی؟ صلی اللہ ہو، یہ ذکر میں نے کروانا ہے۔ جمعے کے اندر یہ مسئلے کی بات ہے، بولنا منع ہے، لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، چاہے کوئی جلسہ ہو، کوئی محفل ہو، چاہے جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو، چاہے کوئی محفل ہو، دین کی کوئی بھی محفل ہو یا دنیا کی محفل ہو، اس محفل کے اندر پاکیزہ، عظمت والا اور پیارا نام جس کا ذکر کیا جائے محمد، تو ہمارے ہونٹوں کو جنبش آنی چاہیے، ہماری زبان کو حرکت کرنا چاہیے، اور ہمارے اوپر پڑھنا لازم نہیں، ہمارے اوپر پڑھنا ضروری نہیں، ہمارے اوپر پڑھنا تو میں یہ کہوں گا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم جب نام سنیں محمد کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو درود نہ پڑھا جائے، جس کے متعلق میں شروع میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی سیڑھی پر پاؤں رکھا، علماء بیان کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ممبر کی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، کہا آمین، دوسری پہ پاؤں رکھا، کہا آمین، اور تیسری پہ پاؤں رکھا، کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آج یہ نیا عمل کیا، ہمیں بھی فرما دیجئے۔ کہا میرے پاس جبرائیل فرشتہ آیا اور اس نے مجھے مسئلہ بیان کیا، میں نے کہا آمین، پھر اس نے کیا، میں نے کہا آمین۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، جبرائیل نورانی فرشتے نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس محفل میں اور جس بندے کے سامنے آپ کا نام لیا جائے محمد، تو وہ سن کر آپ پر درود نہ پڑے، اے اللہ کے رسول، عرش کا مالک اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور میں جبرائیل بھی اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس بندے پہ لعنت بھیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے کہا آمین، ہاں وہ بندہ ہے ہی لعنتی جو میرا نام نہیں سنتا اور درود نہیں پڑھتا۔ اس لیے ذکر مصطفیٰ، آج خطبۃ المبارک ذکر مصطفیٰ کا عنوان ہو، ذکر محمد کا عنوان ہو، اور ذکر خدا کا عنوان ہو، اور جب نام آئے محمد کا، پیارے پیارے محمد کا، پیارے پیغمبر کا، پیارے رسول کا، پیارے ہادی کا، پیارے رہبر کا، پیارے رہنما کا، پیارے محمد کا نام ہے تو درود نہ پڑھا جائے۔ ذرا مل کر کے ایک دفعہ درود کی لہر دوڑ جانی چاہیے۔ ذرا ایک دفعہ مل کر کہیے محمد صلی اللہ، میں نے آج ذکر کروانا ہے، بار بار خطبے میں نام آئے گا محمد، آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو ہے محمد کا ذکر، سبحان اللہ،
میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے۔ یہ تو ہے محمد کا ذکر، وہ خود خدا کا ذکر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جس کے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک میں اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ سے پہلے میں اللہ پاک کا ذکر تھوڑا سا بیان کر دوں نا، وہ ضروری ہے نا، پہلے رب کا ذکر پھر محمد کا ذکر انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے قرآن میں اعلان کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، دوسرا پارہ کھول کے دیکھ، ذرا مطالعہ کر کے دیکھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کا ذکر کرو، اور استاد کہلوانے والے اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرا ذکر کرے گا۔ اے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانے والے تو اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرا ذکر کرے گا۔ اے شاگرد کہلوانے والے تو اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرا ذکر کرے گا۔ اے بزرگ، اے سفید بالوں والے تو اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرا ذکر کرے گا۔ تو محفل میں ذکر کر، اللہ جنت میں فرشتوں میں ذکر کرے گا۔ اللہ پاک تیرا ذکر کرے گا۔ تو اکیلے میں ذکر کر، اللہ اکیلے ذکر کرے گا۔ تو بندوں میں ذکر کر، تو مجمع میں ذکر کر، اللہ تیرا فرشتوں کے جھرمٹ میں ذکر کرے گا۔ تو پھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا قرآن پاک کے اندر، فَاذْكُرُونِی۔ آج مجھے حکم کیا گیا ہے کہ اردو میں خطبہ دینا ہے، اور میری تو زبان ہی اردو ہے، سبحان اللہ، قومی زبان اردو ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی کبھی موقع ملا تو پنجابی اردو بھی چلتا رہے گا، لیکن مقصد کیا ہے؟ سمجھنا، بات کو سمجھنا، پلے باندھنا اور عمل کرنا اور جنت کے والی بننا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ذرا میرے بھائی، میرے پیارے، میرے بزرگ، میرے نوجوان ساتھی، ذرا کھانا کھا رہا ہے، اللہ کا ذکر کر۔ کھانا کھانے سے پہلے اللہ پاک کا ذکر کرتا جا، اور کھانا مکمل کر، پھر رب کا ذکر کر، اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ، اللہ کا ذکر کر۔ وضو مکمل کر کے پھر اللہ پاک کا ذکر کر۔ یہ سونے سے پہلے اللہ پاک کا ذکر کر، اور بیدار ہوتے ٹائم اللہ پاک کا ذکر کر، اور ساری زندگی اللہ پاک کا ذکر کرتے جا۔ اور قرآن کا دوسرا مقام کیا اعلان کرتا ہے؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والے لوگوں، اے ایمان، اللہ پاک نے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، اے ایمان والے لوگوں، دین میں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا، یہ بتلاؤ کہ تم اللہ کو کب یاد کرتے ہو، کتنی عبادت کرتے ہو؟ اللہ اکبر، بس صدقے جاؤ صحابہ کی سیرت پہ جواب دیا تو کیا پیارا جواب دیا۔ کہا پوچھنے والے، ہماری زندگی کے شب و روز میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ ہم رب کی ذکر سے غافل ہوئے، لیکن آج معاملہ ہی الٹ ہو چکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا توجہ کرتے جانا، اللہ پاک نے کیا اعلان کیا قرآن پاک کے اندر؟ فرمایا، یا ذکر کی بات چل پڑی نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا
ایو اللہ، ذرا توجہ کرنا قرآن پاک پہ کتنا پیارا قرآن ہے، کتنا میٹھا قرآن ہے اور کتنا عظیم کتاب قرآن اللہ پاک نے بنایا اور اپنے پیارے نبی کے سینے اقدس پہ نازل فرمایا۔ یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کثرت سے مجھے یاد کرتے ہیں۔ ذکر خدا، اور میرے بھائیو ذکر خدا اور دوسری طرف ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، آج میں کڑیاں ملانا چاہتا ہوں، ذکر خدا کی کڑی کو ذکر مصطفیٰ کے ساتھ اور ذکر مصطفیٰ کی کڑی کو ذکر خدا کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرتے جانا۔ پھر اللہ پاک نے کیا اعلان کیا؟ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے میرے محمد، پھر بھول گئے ہو محمد؟ اللہ نے پورے ہفتے میں سب سے شان والا عظمت والا دن جمعے کا بنایا، ایسے ہے یا نہیں؟ اور جمعے کے دن میں صبح سے لے کے شام تک خطبے کا ٹائم سب سے زیادہ اہمیت والا بنا ہے، اور اہمیت والے ٹائم میں ذکر محمد ہو اور درود پڑھا جائے، اور میرا رب آسمان پہ بیٹھ کے عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے میرا رب پھر اس بندے کے گناہوں پہ قلم نہ پھیرے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ذرا سنتا جا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے تیرا دماغ بھی کھول دیا، ہم نے تیرا سینہ بھی کھول دیا۔ کیسے کھولا؟ اللہ پاک نے سینے کو فرشتے کو بھیج کر کے، اللہ پاک نے نبی کا سینہ چاک کروا کے اس کے اندر دل کو دھویا جنت کے پانی کے ساتھ اور زمزم کے پانی کے ساتھ۔ اللہ پاک نے ساری صفائی فرما کر کے اس کے اندر جنت کا تشت ڈال دیا پانی والا، اور جناب سینہ بھی کھول دیا۔ اللہ پاک نے منزہ کر دیا، اللہ پاک نے مطہر کر دیا، اللہ پاک نے اعلیٰ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا دماغ بھی کھول دیا۔ جبرائیل آتا نا وہی لے کے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جبرائیل پڑھتا، نبی پاک فٹافٹ اپنے ہونٹ ہلانا شروع کر دیتے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے تجھے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سنتا جا، ہم تیرے دل و دماغ میں محفوظ کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ میرا نبی ہے، کائنات کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں، نبی کا ذکر دنیا کے اندر کوئی کرے یا نہ کرے، دنیا کے اندر کوئی کائنات کے اندر ذکر کرے یا کہ نہ کرے، میرے محمد کا ذکر پھر بھی بلند ہے، میرے نبی کا ذکر پھر بھی بلند ہے۔ کائنات کی ساری دھرتی اکٹھی ہو جائے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، ادنا سے ادنا، سارے استاد، سارے شاگرد، سارے پیر، سارے مجاور، سارے خلیفہ، سارے مولوی، سارے علامے، سارے فہامے، سارے مفسر، سارے محدث، سارے جناب دنیا کے اکٹھے ہو جائے، میرے نبی کی شان اور ذکر کو بیان کرنا شروع کر دے، میرے بھائیوں
ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، میرے نبی کی شان کا حق ادا کر سکتے اور میرے محمد کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا، اور ذرا بول کے کہو میں بلوا رہا ہوں، یہ امام بلوائے تو بولنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، سب کی زندگیاں ختم ہو جائیں، گھڑیوں کی سوئیاں جواب دے جائیں، تمہاری کلائیوں پہ لگے ہوئے یہ کلاک گھڑیاں جواب دے جائیں، تمہارے موبائلوں کے اندر یہ ٹائم جواب دے جائیں، اور سارے پتے دنیا کے پتے ختم ہو جائیں، لہریں ختم ہو جائیں، فضائیں ختم ہو جائیں، اور ہر بچہ میرے نبی کی شان کو، ذکر کو بلند کرتے کرتے اپنی زندگی ختم کر دے، میرے نبی کا ذکر مکمل بیان کر سکتا، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالی ورفعنا لک ذکرک، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نا امام بغوی لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے تو کہہ دیا اے میرے پیارے پیغمبر میں نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، اے جبرائیل یہ تو بتلا کہ میرا ذکر کیسے بلند کیا، اللہ نے کیسے بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری اس روایت کو نقل فرماتے ہیں اپنی صحیح البخاری کتاب کے اندر کہ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معایا، اذا ذکرت ذکرت معایا، اے میرے پیارے پیغمبر جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں اور میرے پیاروں اور میرے دوستوں اور میری ماں بہنیں بھی آئی ہیں اور میری ماں اور بہنوں اور بچیوں، اذا ذکرت ذکرت معایا، اور رب نے محمد کی عظمت کیسی بنائی ہے، کیسی عظیم عظمت بنائی، کیسی عظیم شان بنائی، ایسا عظیم رتبہ بنایا۔ کہا اور میرے بھائیوں، کوئی شاگرد اپنے نام کو استاد کے نام سے جوڑ کر کے بڑی شان حاصل کرتا ہے، کوئی جناب خلیفہ، کوئی جناب چھوٹا اپنے خلیفے کے نام کے ساتھ جوڑ کر اپنے نام کو بڑی عظمت حاصل کرتا ہے، بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، کوئی جناب پیر کو ماننے والا، ایرے غیرے کو نہ ماننے والا، اس کے نام کے ساتھ اپنے نام کو جوڑ کر کے اپنے آپ کو بڑی عظمت اور شان دیتا ہے، جس کو خود رب کہے اذا ذکرت ذکرت معایا، اے میرے پیارے جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، ورفعنا لک ذکرک۔ اور کتنی عظمت، کہتے ہیں جی یہ شان نہیں بیان کرتے، وابی اہل حدیث شان نہیں بیان کرتے، اور میرے بھائی ہم جہاں سے بیان کرتے ہیں تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور تو سوچ نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی آدھر بات چل نکلی ہے میرے دماغ کے اندر، اللہ نے کرم فرمایا، میں یہاں پہنچنے تک میرا سکیچ تھا، میرے محترم بزرگ اور میرے انکل لگتے ہیں، میرے چاچو لگتے ہیں، محترم حضرت مولانا شیخ مرزا افتخار بیگ صاحب، انہوں نے فون کیا، عنوان کیا ہے، میں نے کہا محترم جناب آپ بزرگ ہیں، میں تو یہ سوچ کے آیا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج ممبر وہ ہے جس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر میرے والد گرامی حضرت مولانا رانا محمد شاہد مرحوم رحمت اللہ علیہ تعالی اس ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کے سامنے رب کی توحید بیان کرتے تھے، آپ کے سامنے اپنے نبی محمد کی شان کو بیان کرتے تھے۔ میں نے کہا آج میرا دل کرتا ہے میں بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو بیان کیوں نہ کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا اذا ذکرت ذکرت معایا، اے میرے پیارے جہاں میرا ذکر ہوگا
وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ آؤ ذرا اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک اذان دینے والا کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی انگلیاں یہاں رکھ کے، ہاتھوں کو رکھ کے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کہتا ہے ساتھ ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے۔ گواہی کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں جی؟ اذان ہوگی پوری؟ اشہد ان، ذرا کبھی مؤذن کو کہو نا، کوئی مؤذن ذرا کر کے تو دیکھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، اللہ اکبر، نہ جب مؤذن اذان دے گا دنیا کے کسی کونے میں کھڑا ہو کر کے، وہ میرے بھائیوں اللہ اکبر، وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہنے پہ مجبور ہوگا، اور تکبیر کی باری آئے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہنے پہ مجبور ہوگا۔ بچہ پیدا ہوا، ایک کان میں اذان دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسرے کان میں تکبیر کہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا۔ ایک نیا مسلمان ہوتا ہے، نیو مسلم ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، رب کی توحید کی گواہی دی، اور اس کے ساتھ ہی محمد کی مصطفی کی گواہی بھی دیتا ہے۔ اور میرے محمد کی مصطفی کی گواہی دے گا تو مسلمان ہوگا۔ اکیلے رب کو مان لیا، مصطفیٰ کو نہ مانا، رب کو مان لیا، مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ رب رحیم ہے، اللہ پاک بھی رحمت للعالمین ہے، کائنات کے اوپر رحمت کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، کائنات کو پالنے والا ہے۔ جو رب العالمین کو مانتا ہے، رحمت للعالمین کو نہیں مانتا، وہ بھی مسلمان ہے۔ اور بولو وہ بھی مسلمان ہے۔ جو رحمت للعالمین مانتا ہے اور رب العالمین کا منکر ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا جاؤں علم نشرح لک صدرک، میں ذرا ایتھی رکھنا آج انشاءاللہ، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ذکرک۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے محبوب پیغمبر کا پیارا صحابی حضرت حسان بن ثابت، سارے کہو رضی اللہ۔ اور میرے بھائیو، صحابہ کی شان میں نے شروع کر دی، میرا عنوان رہ جائے گا، میرے ذہن میں باتیں شروع ہوگی وہ آنی صحابہ کے متعلق، لیکن پھر انشاءاللہ مرزا صاحب حکم فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اپنے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام جوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ذرا بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام جوڑ دیا۔ رب کا نام ہے محمود اور میرے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمود کا مطلب ہے تعریف کیا گیا، محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کائنات کا ہر کوئی کرے، جس کی تعریف ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے، اور قیامت کی دیواروں تک کوئی چھوٹے سے چھوٹا، کوئی بڑے سے بڑا، کوئی ادنے سے ادنا، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ، کوئی استاد، کوئی شاگرد، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی علامہ، کوئی فہامہ، میرے بھائیوں جب منبر پہ کھڑا ہوگا اور نبی کی مدحت اور ستائش کی باری آئے گی تو میرے نبی کی شان کو بیان کرے گا، میرے نبی کی عظمت کو بیان کرے گا۔ جہاں رب کا نام محمود آئے گا، محمد کا نام لیا جائے گا، جہاں رب العالمین آئے گا وہاں رحمت للعالمین آئے گا، جہاں رب کا نام آئے گا وہاں مصطفیٰ کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ تو ہے نام محمد، سبحان اللہ، سارے نہیں بولے، سارے ایک دفعہ کو صلی اللہ ہو، پیچھے تک آواز آئے صلی اللہ ہو،
اور ذکر یاد کر لو بھائیو، ذکر 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند، ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ہے پیارا نام محمد، یہ تو ہے اسم محمد، یہ ہے شان والا محمد، یہ ہے مقام والا محمد، یہ ہے اعلیٰ مرتبے والا محمد۔ لیکن جس جگہ محمد نے پاؤں لگا دیے وہ بھی رتبہ پا گئے۔ سبحان اللہ، کہاں لکھا ہے؟ آؤ ذرا سنو قرآن پاک، اللہ پاک نے کیا اعلان فرمایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اللہ فرماتے ہیں وَالتِّينِ، میرا خیال تھوڑا ذوق نہیں لگ رہا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین۔ میرا دل کر رہا ہے میں قرآن پڑھا، شام دے 4 بجے تھی، لیکن جمعہ دا ٹائم ہے، اس دے حساب نال چلنا پہندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ قرآن کا دوسرا مقام، فرمایا اللہ اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اور میرے بھائیو یہ تو ہے محمد، یہ ذاتی صفات، لیکن میرا محمد جس شہر میں رہ گیا اللہ پاک نے اس کو بھی مقام دے دیا۔ میرا نبی جس گلی میں چل پڑا اللہ پاک نے اس گلی کو بھی 4 چاند لگا دیے۔ اور میرے بھائیو یہ تو ہے محمد، لیکن میرے محمد نے جس کو ہاتھ لگا دیا اور وہ بھی مقام پا گیا۔ اور یہ تو ہے میرا محمد، لیکن میرے محمد نے جہاں پاؤں رکھ دیا وہ جگہ بھی مقام پا گئی۔ مجھے کہاں کس وقت یاد آئے شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، سارے کہو رحمت اللہ علیہ تھا، رحمت یا اللہ جہاں تیرا یہ بندہ ولی لیٹا ہے کروڑوں رحمت نزول فرما۔ کہا کرتے تھے ہائے ہائے، کہا کرتے تھے یا اللہ میرے دل میں وہ کیا محبت جاگ پڑی ہے، کہا کرتے تھے یا اللہ کاش کہ ہم وہ پتھر ہوتے، ساتھ رونے کی آواز، ساتھ اندر دل رو رہا ہے علامہ صاحب کا، کہنے لگے یا اللہ کاش کہ ہم وہ پتھر ہوتے جو تیرے نبی کے پاؤں کو چوما کرتے تھے، یا اللہ کاش ہم وہ چٹائی ہوتے جس چٹائی کے اوپر محمد لیٹتے تھے اور چٹائی میرے نبی محمد کے جسم کو چوما کرتی تھی، کاش کہ ہم وہ چارپائی ہوتے جس چارپائی کے اوپر میرے نبی لیٹتے تھے، ہم اس چارپائی کی تاریں ہوتے کہ وہ تاریں محمد کے جسم کو چھوتی اور بوسہ کر لیتی، کاش کہ ہم۔ اور علامہ صاحب احسان الہی ظہیر آج بھی تیرے فرزندان زندہ ہے اور تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تیری قبر کو منور فرمائے، کاش کہ ہم نبی کے گھر کی چوکھٹ کی وہ لکڑی ہوتی کہ جب نبی چلتے اس لکڑی والی چوکھٹ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتے اور ہمیں بھی عظمت مل جاتی۔ اور میرے بھائیو تو نے کیا سمجھا ہے کہ اہل حدیث شان بیان نہیں کرتا؟ تو نے کیا سمجھا ہے کہ اہل حدیث وہابی کے دل کے اندر نبی کا مقام نہیں ہے؟ تو نے کیا سمجھا ہے کہ ہم نبی سے دور ہیں؟ اللہ اکبر، ہم تو نبی کی عظمت وہاں سے بیان کرتے ہیں، بتاؤں پھر وہ بتا دوں ہم کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ جب رب نے کائنات ہی نہیں بنائی تھی، جب رب نے، اور ذرا الفاظوں کو نوٹ کرو، میرے جملوں کو نوٹ کرو، میرا بھائی دیوبندی بریلوی اہل سنت کوئی بھی آیا ہے ان باتوں کو نوٹ کرے، ہم تو اپنے نبی کی شان کو وہاں سے بیان کرتے ہیں جب رب نے کائنات ہی نہیں بنائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور تیرا پہنچا ہوا پیر نہیں تھا، تیرا فقیر نہیں تھا، تیرا خلیفہ نہیں تھا، تیرا مجاور نہیں تھا، تیرا علامہ نہیں تھا، تیرا فہامہ نہیں تھا، تیرا مفسر نہیں تھا، محدث نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، عالم ارواح کے اندر سارے تھے،
اللہ پاک نے سب کو اکٹھے کر لیا، سب کو اکٹھے کر لیا۔ کہاں لکھا ہے؟ آؤ ذرا سنو قرآن پاک۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا قرآن پاک کے اندر، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر، میرے بھائی میرے پیارے ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنے دماغ کو میری طرف متوجہ کر کے بیٹھنا ہے۔ ابھی دنیا نہیں بنی، تیرا لاہور نہیں بنا، تیرا پاکستان نہیں بنا، انڈونیشیا نہیں بنا، ملائیشیا نہیں بنا، انڈیا بھارت نہیں بنا، امریکہ کائنات پوری نہیں بنی، اور تیرا ملک پاکستان بھی نہیں بنا، اور کوئی بھی بڑے سے بڑا فقیر اور جناب غریب امیر ان میں سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے نبی بھی دنیا پہ پیدا نہیں ہوئے، نبی بھی نہیں آئے۔ اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر حضرت آدم کو بلایا، اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر حضرت نوح کو بلایا، ابراہیم کو بلایا، اسماعیل کو بلایا، اور یوسف کو بلایا، صالح کو بلایا، لوط کو بلایا۔ اللہ پاک تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب کو بلایا، حضرت یوسف کو بلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تک اللہ پاک نے سب نبیوں کو بلایا، اور بلا کر کیا کہا اللہ پاک نے؟ ذرا سنو شان مبارک۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبیوں، کہاں پر؟ وہ کہاں پر؟ عالم ارواح میں۔ اور میرے پیارے نبیوں، میں تمہیں نبوتیں دے دوں، تمہیں نبی بنا دوں، تمہیں دنیا میں بھیج دوں، یا اللہ پھر کیا کرنا ہوگا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، پھر تمہاری نبوت چلتی ہوگی، تم نبی ہوں گے، کوئی بستی کا نبی، کوئی چک کا نبی، کوئی دیہات کا نبی، کوئی گاؤں کا نبی، کوئی شہر کا نبی، کوئی شمال کا نبی، کوئی جنوب کا نبی، کوئی مشرق کا نبی، کوئی مغرب کا نبی۔ یا اللہ پھر کرنا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ایک آنے والا آ جائے محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر ایک آنے والا آ جائے محمد۔ اتنا پیارا نام ہے۔ میرے ایک جذبات ہیں کہ یا اللہ کروڑوں میری مائیں ہوں، کروڑوں میرے باپ ہوں، میں نبی کے نام پہ قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا نا اس محبت کے بارے میں، میرے والد گرامی بھی اس بات کو بیان کرتے کرتے رو پڑے۔ ایک دفعہ میں نے خطبہ سنا، تقریر سنی ان کی، اللہ اکبر۔ کہا اے صدیق، میں اگر تجھ سے کچھ مانگوں تو کیا دے گا؟ کہا اللہ کے رسول مال صدیق کا ہو اور پاؤں محمد کے ہوں صلی اللہ ہو۔ فرمایا اس کے علاوہ اور مانگوں تو کیا دے گا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، بیٹی صدیق کی ہو اور بیوی محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس کے علاوہ اور کیا دے گا؟ میں مانگوں تو کیا دے گا؟ حضرت صدیق فرمانے لگے، فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ
فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی، صدیق کی آنکھیں ہوں اور محمد کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں محمد کا چہرہ ہو، اور شان کا انکار کرنے والے اپنے آپ کو پیٹ کر، اپنے اوپر مکے مار کر، اپنے اوپر چھریاں مار کر، اپنے اوپر خنجر مار کر، اور جھنڈے لہرا کر، اور جناب موٹر سائیکل نکال کر شان کو بیان کرنے والے، آج سن اہل حدیث کے فرزند سے، آج سن اہل حدیثوں سے، اہل حدیث کے منبر سے سن، اللہ کے پیارے نبی کی پیاری شان کو سن۔ تو پھر میں کہتا جاؤں، او خوب ہے نام محمد، دوبارہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، میں ختم کرنے ہیں ذرا جلدی، دوبارہ پڑھو، او ایس پاسو نہیں بول، صلی اللہ ہو، اور میں درود پڑھا رہا سبحان اللہ نہیں کروا رہا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب ہے نام محمد، خوب ہے نام محمد، اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، خوب ہے نام محمد، اردو دا شعر نے، خوب ہے نام محمد، اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، اور جس دل میں محبت نہیں، اور جس دل میں محبت نہیں، دو عالم میں اس کا گزارا نہیں، خوب ہے نام محمد، خوب ہے نام محمد، اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو، اور جس میں نقطہ بھی رب کو، اور سارے بولو شان نبی پاک دی، یہ پیارا نام ہے محمد، یہ اسم محمد، یہ محبوب محمد، یہ پیارا میرا دلارا محمد، خوب ہے نام محمد، اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، اور جس دل میں محبت نہیں اس کی بخشش نہیں، اور جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، اور خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، اور خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ رب کا بھی، کیوں بھئی جو نبی کا نہیں وہ رب کا، وہ رب کا ہو سکتا، وہ رب کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا سنتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا آخر میں پہلے جمعہ پڑھا گیا، جو لاسٹ جمعہ تھا پچھلا میرا، اس میں نے آیت بیان کی تھی، آج پھر اس حوالے سے، عنوان کے حوالے سے میرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھ دوں، میری محبت کہہ رہی ہے، نبی کی شان سے میرا دل کہتا ہے وہ پڑھ دوں۔ اور میرے بھائیوں، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ بنا رہے ہیں بیت اللہ، اور مانگ رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقے جاؤں، کہاں لکھا ہے؟ ادرا سن قرآن، چند منٹ رہ گئے باقی خطبے کے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ پاک کا پیارا خلیل یہ بیت اللہ بنا رہا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ بیت اللہ بنا رہے ہیں، اور مانگ رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ایک نبی بھیج، ابھی میرے نبی محمد آئے کیوں بھائی؟ نبی محمد آئے اور نہیں آئے؟ کتنا عرصہ پہلے ابراہیم خلیل اللہ رب سے محمد رسول اللہ مانگ رہے ہیں، اور میرے نبی کی شان کو دیکھو، پہلے عالم ارواح بیان کیا، اب ابراہیم خلیل کی بیعت کو بیان کیا، اسماعیل ذبیح اللہ کی آمین کو بیان کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب سے محمد الرسول اللہ مانگ رہے ہیں،
اور میرے بھائیوں پھر میں کہہ دوں اور کہہ دوں پھر سبحان اللہ، صدقے جاؤں قربان جاؤں، 650 سال پہلے، زمانے پہلے، صدیاں پہلے، عرصے پہلے حضرت عیسیٰ رب کی، حضرت عیسیٰ محمد رسول اللہ کی بشارت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو بات ہے محمد کی، درمیان میں ایک بات چھوٹی سی میرے ذہن میں آئی صحابہ کے متعلق۔ میں کہتا ہوں آج ذکر مصطفیٰ کی محفل کے اندر صحابہ کا بھی ذکر تھوڑا سا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے، زمانے پہلے میرے محمد کا ذکر تورات میں ہو رہا ہے، انجیل میں ہو رہا ہے، زبور میں ہو رہا ہے، ابراہیم کر رہے ہیں، آدم کر رہے ہیں، اور میرے بھائیوں اسماعیل کر رہے ہیں، اور سارے انبیاء کر رہے ہیں، عیسیٰ کر رہے ہیں، موسیٰ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں حضرت ابو بکر ابھی دنیا پہ ابو بکر، اور ابو بکر کو برا کہنے والوں ظالموں، ابھی ابو بکر دنیا میں، ابھی عمر فاروق میرا پیارا دنیا میں، حضرت عثمان دنیا میں ابھی آئے نہیں، لیکن اللہ پاک نے پہلے ہی تذکرہ کر دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فیما هم فی وجوہہم من آثار السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور میرے بھائیوں تورات کے اندر اور انجیل کے اندر اللہ پاک کیا اعلان کر رہے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے نبی کے صحابہ فرمایا زیادہ زیادہ رکوع کرنے والے اور بہتے بہتے سجدے کرنے والے۔ کیوں بھی صحابہ تو زیادہ رکوع سجدے کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ، میں آخر تے پنجابی جی بیان کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات دے اندر تے زبور دے اندر کی اعلان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ 650 سال پہلے حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں اور کی کہہ رہے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد۔ کہہ رہے ہیں اور لوگوں، اور تورات پڑھنے والے ہو اور زبور انجیل پڑھنے والے ہو، میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے جہدا نام احمد ہوئے گا۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ اور کہہ دیو یار، ٹائم ختم ہو گیا اس واسطے میں کلوز کر رہا ہوں۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا، اور محمد دے رتبے نال درود ہی پڑھی جاؤ یار۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا، اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی، اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی، اور 7 فلکانوں جا چیر پار پہنچی،
اور ستا فلکا نو جا چیر پار پہنچی اور محمد دے باجو اور محمد دے باجو اوتھے جا کوئی نہیں سکدا اور محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اور جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اور جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اور پھرن پیر جگتے ہزاراں اور جویں برساتی نے ڈڈیاں اور دعوے ہزاراں پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس مصرے تے میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہے۔ اور دعوے ہزاراں اور دعوے ہزاراں اور دعوے ہزاراں پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اور ختم نبوت دا سالار آیا اور میں ذرا ہاتھ چوک کے کہہ رہا اے ختم نبوت دی واری آئی ہے، اے ذرا سارے بھائی جڑے نے ہاتھ اٹھا کے ذرا ان الفاظاں نو بیان کرنا ہے۔ اور ختم ہاتھ اٹھاؤ یار، ہاتھ اٹھاؤ۔ اور ختم نبوت دا سالار آیا اور ختم نبوت دا سالار آیا اور ختم نبوت دا سالار آیا اور نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا اور نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا اور محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اور میرے بھائیو وہ شان والا محمد، وہ مقام والا محمد، وہ اعلیٰ محمد، وہ عظیم محمد، وہ مقام والا محمد، وہ پیارا محمد، وہ محبوب محمد، وہ دلارا محمد، وہ ساقی کوثر محمد، وہ شافی محشر محمد، وہ کائنات کا سردار محمد، وہ ختم الرسل کا تاج پہن کر آنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رحیم یار خان کی مسجد، اس کے رحیم یار کا شہر آج در و دیوار محمد کے نام سے یہ گونج جانے چاہیے۔ میرا نبی محمد، آمنہ کا لال محمد، عبداللہ کا لخت جگر محمد، اور میرے بھائیوں حلیمہ کا دودھ پینے والا محمد، وہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساقی کوثر محمد، شافی محشر محمد، وہ جنت میں سب سے پہلے جانے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس واسطے پھر میں کہنا جاواں محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اور جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ اور شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، اور شہادت دی انگلی اور میرے پیر وانگوں، کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں۔ اور شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں، اور کمر ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا، اور چند ٹکڑے کر کے کوئی ہے کوئی بخاوے تو صحیح، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ انشاءاللہ باقی جو عنوان رہ گیا پھر انشاءاللہ آپ کی محبت اور محترم برادرم اور محترم میرے بزرگ حضرت مولانا شیخ مرزا افتخار بیگ صاحب، اللہ پاک نے زندگی انہوں نے زندگی نصیب فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، زندگی اندر برکت نصیب فرمائے۔ بڑا ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں، پچھلے دن بہت جاندار شاندار بڑا بہت عظیم اجتماع ہوا ہے، میں نے لائیو اس کو دیکھا بھی ہے اور میں نے تصویریں بھی دیکھی، تقریر بھی سنی ہے۔ ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں، اور ان کی انتظامیہ کی بیٹی جتنے لوگ بھائی بزرگ نوجوان ہیں میرے بھائیوں، جو ان کے ساتھ ہم پلہ ہیں اور مل کر کام کر رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ یا اللہ سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ کل قیامت والے دن ہمیں جنت نہیں چاہیے، یا اللہ قیامت والے دن نبی کا ساتھ نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے محمد کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم والسائر المسلمین۔